أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها
شرابا إلا حميما للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے، آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے، کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون، ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، بہت نوازش جناب قاری نعمان نعیمی صاحب تلاوت کلام پاک سے اس نشریات کے آغاز کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں شان رمضان، جس کا آغاز ہم نے کل پاکستان میں جب پہلا روزہ اختیار کیا جانا تھا تب کیا۔ شان رمضان 2026 کا ظاہر ہے کہ آغاز ہو گیا ہے، یہ شہر رمضان 2026 ہے۔ آج پاکستان میں دوسرا روزہ اختیار کیا جائے گا، دنیا کے کئی ممالک میں آج تیسرا روزہ اختیار کیا جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ نبا کی آیات سے جناب قاری نعمان نعیمی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے اس نشریات کا آغاز کیا ہے کہ جس میں روز محشر اور پھر جہنم کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اب جب بھی اس طرح کی آیات ہوتی ہیں تو ایوری ون کین ریلیٹ، اس لیے کہ یہ تو یعنی موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہمارے اپنے سامنے کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ اب نہیں ہیں، چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں سلسلہ وار، تو یہ ہم جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ ہمارا بھی شمار اس میں ہونا ہے ایک دن، اس روز محشر کا سامنا کرنا ہے ایک دن، اس برزخ کا سامنا کرنا ہی ہے، اور وہ ایک دن نہیں، وہ اگلا لمحہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں فرمایا ان آیات میں بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، ان یوم الفضل کان میقاتا، اور پھر اس دن کی منظر کشی کچھ اس انداز سے کی کہ جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، اور پھر کیا ہوگا، فتأتون افواجا، تم فوج در فوج نکل آؤ گے۔ اللہ جانے کیا عجب منظر ہوگا، ابھی کہیں کوئی ایک بہت بڑا کوئی لاکھوں کا اجتماع ہو تو اس کی اپنی ایک ہیبت ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک منظر ہوتا ہے۔ اگر وہ لاکھوں کا اجتماع کروڑوں کے اجتماع میں بدل جائے تو اس کی اپنی ہیبت ہوگی، وہ اربوں کے اجتماع میں بدل جائے تو اور ہیبت ہوگی۔ اللہ جانے وہ کیا منظر ہوگا کہ جب پہلے دن سے لے کے روز محشر تک جتنا بھی انسان اس دنیا میں آیا ہوگا گیا ہوگا، وہ سب ظاہر ہے کہ زمین کے اوپر ہوگا، جب زمین سب کچھ اپنے اندر جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ نکال دے گی، اور ایک اللہ جانے کیا منظر ہوگا، فتأتون افواجا، اور آسمان زمین کا یہ منظر ہوگا، اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، پہاڑ چلائے جائیں گے۔ لینڈ سلائڈنگ ہم ایک ٹرم کرتے ہیں کہ اتنے بڑے پہاڑ کا ایک نیگلیجبل حصہ ہوتا ہے، پہاڑ کا 1% بھی نہیں ہوتا ہے، اس سے بھی بہت کم حصہ ہوتا ہے، جس کے کچھ پتھر گر جاتے ہیں تو اس کی زد میں جو آ جاتا ہے وہ پچک کے مر جاتا ہے، اس کے زندہ رہنے کا امکان نہیں رہتا ہے۔
اللہ جانے وہ کیا منظر ہوگا کہ جس کے بارے میں کہا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جس میں مدتوں پڑے رہیں گے، اور کھانے پینے کا کیا عالم ہوگا؟ اس کے اندر کسی ٹھنڈک، کسی پینے کے قابل کسی چیز کا کوئی مزہ نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ کچھ میں قرآن کے الفاظ، کچھ ملے گا تو بس گرم پانی، کچھ ملے گا تو بس زخموں کا دھون۔ پینے کے لیے اگر کچھ ملے گا تو گرم پانی یا زخموں کا دھون۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ ہے۔ یہاں تک آیات کی تلاوت ہوئی، اور پھر آیات ظاہر آگے بڑھتی ہیں، تو آگے کی کچھ جو آیات ہیں ان کا ترجمہ اس انداز سے ہے کہ وہ کسی حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ کوئی احتساب نہیں ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ وہ کسی حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ اور معاملہ تھا کیا اصل میں؟ وہ حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے، انہوں نے آیات کو جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن کر رکھی ہوئی تھی۔ ایک چیز کا معلوم تھا کہ کب کیا کیوں کیسے کیا۔ ذرۃ خیرن یرا شرن یرا، جو خیر کا کام کیا جو شر کا کام کیا، ایک چیز کا ہم نے تو گن کے رکھا تھا۔ اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا، کتنی خطرناک یہ ترجمہ ہے کہ اگر یعنی قرآن کریم کے الفاظوں کہ ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے، کوئی رعایت نہیں ہے۔ اگر کسی چیز میں اضافہ ہو سکتا ہے تو کسی رعایت میں نہیں، ایک بھی چیز میں اضافہ ہو سکتا ہے، وہ عذاب میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر، اللہ تعالیٰ سب کو نار جہنم سے محفوظ رکھے۔ اور اس ماہ مبارک کے ابتدائی ایام میں یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تلاوت کلام پاک سے قاری صاحب نے آغاز کیا ہے، اب انشاءاللہ ثنا خان حضرات آئیں گے، میں کلام کے 2 اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور پھر ہم انشاءاللہ برادران کے ساتھ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے انشاءاللہ۔ جناب جنید جمشید صاحب کو یاد کرتے ہیں، اور ان کے ہی کلام کے 3-4 اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیتا ہوں۔ آپ سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ شب جمعہ خانہ کعبہ کا براہ راست یہ نظارہ کیجئے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اور اس بار ہم نے شان رمضان 2026 میں یہی آواز لگائی ہے
کہ دل کے نگر سے یوں چھٹتا اندھیرا ہے. تو جناب امجد صابری صاحب کو بھی ہم یاد کر لیتے ہیں اور شان رمضان کی پہلا ظاہر شب جمعہ روز جمعہ اور ابتدائی یہ ساتھ ہیں تو ان سب برادران کو بھی یاد کرتے ہیں اسی ترانے کی صورت میں. دل کے نگر سے یوں چھٹتا اندھیرا ہے, دل کے نگر سے یوں چھٹتا اندھیرا ہے, نور خدا چمکا ہر سو سویرا ہے, جلوہ گر شان رمضان ہوئی جس گھڑی, خلد سے پھر نسیم کرم چل پڑی, صبر و عشق و رضا جذبہ ایثار کا, خالی دامن رہانا طلبگار کا. دل کے نگر سے یوں چھٹتا اندھیرا ہے, نور خدا چمکا ہر سو سویرا ہے. دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ شان رمضان 2026 کو انشاءاللہ ایک کامیاب نشریات ہر اعتبار سے بنائیں انشاءاللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں, آج روز جمعہ کا دائرہ استقبال ہوگا شان رمضان میں اور ہمارے برادران اسی اعتبار سے انشاءاللہ کلام بھی پیش کریں گے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.